بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کیا، لوگوں کو دین دیا، ان کو خواہش نفسانی سے بچایا اور سمجھا دیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کا مقام آخرت ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب دنیا بلی ہوگی تو آخرت بھی بلی ہو جائے گی۔ حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں۔ دنیا دینداری جو ہے دنیاداری دینداری کے مطابق ہو تو ہماری دنیا بلی ہے۔ اس لیے فیصلے ایک ہی فیصلہ سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، بس اس کے بعد کہانی ختم۔ فیصلہ ایک ہی ہے، کہانی کوئی نہیں۔ جب تک بندہ فیصلہ نہیں کرتا کچھ نہیں کرے گا۔ فیصلہ ایک ہی ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، درمیان والا نہیں، کل دیکھاں گا، پرسوں دیکھاں گا، ادھر دیکھاں گا، ادھر دیکھیں گا، کل والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہی فیصلہ کرنا ہے جانا کس طرف ہے، اور جب ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، رسول کی طرف جانا ہے، تو پھر بہت اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لازمی بات ہے کہ ڈراتا تو شیطان ہے، ڈراتا تو شیطان ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ہی شیطان کو پیدا کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کے مطابق وہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ نبیوں کا امتحان بھی اگر شیطان لے تو نبیوں جیسا ان کے مقابلے میں، اور عام بندوں کو عام بندوں کی طرح، خاص بندوں کو خاص بندوں کی طرح۔ اس لیے اللہ کریم نے ہی ہمیں آزمانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں یا اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ جب مرضی کر لیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے جب مرضی کر لیں۔ مرنے سے پہلے کر کے دکھا دیجئے گا، بس مرنے سے پہلے کر کے دکھا دیجئے گا اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا ہے۔ میں نے آگے بتایا تھا، میں نے بہت کم لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، بہت کم لوگوں کو سیدھا بس کسی نے ایویں لو لگ جائے، کسی نے ایویں لو لگ جائے تو وہ بدل جاتا ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، اندر نا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا نے ڈرا کر اس قدر رکھا ہوتا ہے، رسم و رواجی ہم اس قدر شدید ہیں کہ ہم اچھا پہلو بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم روئیں گے، دیکھو بجلی کے بل کتنے زیادہ آ گئے ہیں، فلانی چیز ہو گئی، سوئی کیس نے تو ہمارا بڑا کر کے رکھ دیا۔ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کی شادیاں، آپ کی مرگ، آپ کے رسم و رواج بھی اس قدر شدید نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کر کیا ہوا ہے؟ اس کا حل نکال سکتے ہیں، اپنے گھر کا حل نہیں نکال سکتے، وہ تو گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ جو کرنا ہے کرنا ہے، وہ مجبور ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں، وہ کھانے کے لیے بھی مجبور ہے، وہ باہر کے لیے مجبور ہے، وہ قرضے لینے کے لیے بھی مجبور ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر حکومت میں جا نہیں سکتا، جانا اسی نے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے آ جاؤ بھائی آ کے کام کر لو۔ باقی جو آپ ہیں، عمرانی ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں، نواز شریف والے ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے جو بناتا ہے بگاڑتا ہے۔ 75 سالوں سے میں یہی دیکھ رہا ہوں۔ ویسے میری عمر جو ہے وہ 55 سال ہے، 75 سالوں سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنا پڑتا ہے نا، تو پڑھنا پڑتا ہے، تو اس پڑھنے میں ہم رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر پاکستان کی طریق ہے، کیونکہ جو بندہ پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا وہ کہاں تک پہنچے گا؟ تو پڑھنے میں ہی تو سارا کچھ آ جاتا ہے نا۔ اس لیے میں جو تمہید باندھ رہا ہوں اس میں سمجھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے۔ کیونکہ میرے نظریے کے مطابق جس بندے کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے اس کو سطحی حیران، یقین اللہ کی ذات پر آ جائے تو اسے سطحی حیران، اس میں جو پرفیکٹنیس پیدا ہوتی ہے نا، کاملیت پیدا ہوتی ہے، وہ علم، اس پر عمل، حکمت، دنائی، بردباری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نتیجہ۔ یا اللہ میں اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ نتیجہ اپنی مرضی کا چاہنے والا ہمیشہ دکھی رہتا ہے، اور نتیجہ اللہ کریم کی مرضی پر چاہنے والا ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ ہم دکھی اس لیے ہوتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کریم کی مرضی جب چلتی ہے چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا میں کوئی باتیں کر رہا ہوں،
یہ ہمارا اپنا ایک وجدان ہے. اگر میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توکل کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے بھی لازمی بات ہے کہ اللہ کریم آزماتا تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی ہوں، یہاں پر اگر جمعہ پڑھا دیتا ہوں کہ اسے کئی لوگوں کے ساتھ میرے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا مجھے بھی تو اللہ کریم آزماتا ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ میں باہر ہوں. آپ کہیں مولوی صاحب آپ کا کون سی بات ہے، آپ تو یہاں پر آ کر بیان کر کے چلے جاتے ہیں. بیٹا 24 گھنٹے مجھے گزارنے پڑتے ہیں، گھر میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی. آپ سے زیادہ میں لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میرا تعلق لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادہ ہوگا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. اور میں نے ان کو لانا ایک ہی طرف ہوتا ہے، یا اس طرف چلے جاؤ یا اس طرف چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. جس نے جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جس طرف مرضی چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ میں آپ کی پرسنل معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا کہ کیا ہے آپ کے گھر کے مسائل کیا ہیں، دیگر معاملات میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں. آپ کا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا، مجھے اس سے لینا دینا کوئی نہیں. میں جو چلانا چاہوں گا وہ آپ کو دین پر چلانا چاہوں گا. میں اس میں آپ کو خالص چیز دوں گا، تن پچے نہ پچے. میں آپ کو خالص دین دوں گا، خالص ایمان کی بات کروں گا، کیونکہ میرا تعلق خالص کے ساتھ ہے نا. اگر میرا تعلق 2 نمبر لوگوں کے ساتھ ہو، 2 نمبر علماء کے ساتھ ہو، 2 نمبر کتابوں کے ساتھ ہو، تو پھر میں آپ کو دوسری بات بتاؤں گا. جہاں میرا اپنا آ جائے مفاد کہ یار میں اس بندوں کو قابو کیسے کروں کہ جیبوں سے پیسے کیسے نکلواؤں، تو پھر کیا ہوگا، پھر میں کام کسی اور غرض سے کر رہا ہوں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دماغ میں ایسی بات نہیں آتی. یہ علیحدہ ایشو ہے بیٹے کہ کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر نہیں چلتا. یہ علیحدہ ایشو ہے، یہ علیحدہ ایشو ہے کہ کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر نہیں چلتا. تبلیغ بھی کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یہ تبلیغ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی ہونا ہے ہونا اللہ کی مرضی سے. ہم نے مفاد نہیں رکھنا کہ بندوں سے مفاد رکھے. کیوں رکھیں؟ سب سے بڑھ کر یہ نہیں ہے کہ آپ میری وجہ سے اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں کوئی دین پھیلا دیں. میرے لیے بہت ہے یہ تبلیغ. اگر میں چند بندوں کو بھی بٹے سمجھا کر چلا گیا تو بہت بڑی بات ہے. میری ایک عادت تھی کہ میں قرآن کی تفسیر، احادیث کی شرح، فقہ سارا کچھ پڑھتا رہتا تھا، مطالعہ کرتا رہتا تھا. ایک اور بڑی جو میرے اندر خوبی تھی نا، سارا کچھ پڑھنے کے بعد راستہ میں ایک ہی رکھتا تھا. حالیں با اپنے سمجھ نہیں پاؤ جو مرضی ہے، لیکن چلنا اسی راستے پر ہے جو اہل سنت کا راستہ. یعنی ادھر ادھر میں نہیں گھومتا تھا. پڑھتا بہت کچھ پڑھ لیتا، بہت کچھ. رسالے پڑھنے پہ آئے پڑھ لیے، ڈائجسٹ پڑھنے پہ آئے پڑھ لیے، جو کچھ تھا پڑھ لے. اگر نیل آرمسٹرانگ پہ کتاب مل گئی وہ پڑھ لی ہے، اگر گاندھی پر ملی ہے وہ پڑھ لی ہے، قائد نے پڑھی وہ پڑھ لی، ساری پڑھ لی. اگر مرزا غالب کے پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا. یعنی ایم اے اسلامیہ تک کرنے سے پہلے بہت کچھ پڑھ لیا. یہ میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، ویسے میرے سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. لیکن جو اندر کی بات ہوتی تھی وہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. اندر کی بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، وہ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. اصل مسئلہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کا ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اگر ادھر جانا ہے، نیکی کی طرف جانا ہے، رائٹ ہینڈ جانا ہے، یقین مانے نیک صحبت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. نیک صحبت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. دوسری بات، نیک بندے کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنانے سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. اس سے ذہنی مقابلہ کوئی نہیں ہے. اتنے جا کے تھے اپنے کہو کہ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، میں کیوں اس کے سامنے ڈٹوں، جو کو کیا فرق پڑے گا. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. جو بندہ اپنے آپ میں رہتا ہے، جو اپنے آپ میں رہتا ہے، میں کیوں جھکوں، تو نہ جھکے. اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے. نہیں بیٹے، اس کے آگے کسی نے نہیں جھکنا، اسے ہی جھکنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. سرکار مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب اتنا کہنا ہے پتہ پھنس جاتا ہے کہ ہم نے کہہ کو دیتا میں محبت ہو گئی. حالانکہ یہ دوست آتے ہیں، مجھے پتہ محبت سے آتے ہیں. میں کئی دفعہ ان کا نام تو بھول جاتا ہوں. ایک کا نام عمران تھا، ایک کا پتہ نہیں کیا تھا، میں بھول جاتا ہوں، نہیں یاد رہتا. سچی بات ہے، مجھے نہیں یاد رہتے، نام نہیں یاد رہتے. وہ کہتے ہیں 2-4 دفعہ دیکھوں گا، ہاں کسی نے مجھ پر احسان کیا اس کا نام ضرور یاد رہتا ہے. کسی پر میں نے احسان کیا اس کا نام یاد نہیں رہتا. کہ فرق سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس نے مجھ پر احسان کیا تو مجھے نام یاد رہتا ہے، کسی پر میں نے کیا تو مجھے یاد نہیں رہتا کون تھا.
چھوڑو برے. ٹھیک ہے, کیونکہ یاد رکھنا پڑتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا بیٹے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ محبت کرتا ہے, پھر بھی کہنا پڑتا ہے سرکار مجھے آپ سے محبت ہے اللہ واسطے, کیونکہ جھکنا پڑتا ہے, عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو یہ مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے. ایگو جہاں پر آ جائے گی نا, ایگو ہرٹ ہوگی, پھر وہاں پر کام خراب ہوں گے. اس لیے جب بندہ دائیں طرف چلنا چاہے تو اس کے لیے قانون کیا ہوگا, نیک صحبت سے بڑھ کر کوئی نہیں, تنہائی زہر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تنہا رہنا بہتر ہے, نہ آج کے دور میں تنہائی زہر ہے. جتنا ہو سکے اچھے بندوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں. اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وقت ضائع کیا جائے. اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے کا مطلب یہ ہے وہ وقت دیتے ہیں, ان کو ضائع نہ کیا جائے. جیسے میں یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں تو میں ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا مجھے وقت دینے کا مطلب ہے آپ نے مجھے وقت دیا ہے, تو میں اس وقت میں آپ کو کچھ دینے کی کوشش کروں گا. تو اس لیے بنیادی بات سمجھ میں آ جائے گی. فیصلہ کر لیں اس طرف چلنا ہے یا اس طرف چلنا ہے. جدھر چلنا ہے آپ کی مرضی, مسجد چھوڑنی ہے بھاگ جائے. کیونکہ میں آگے کہتا تھا اللہ سے بھاگنا اور اللہ کی طرف بھاگنا یہ فرق ہے. اللہ سے نہ بھاگے, اللہ کی طرف بھاگے. جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں بھاگیں گے کچھ نہیں ہوگا. روتے رہیں بیٹے, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ایک کوٹیشن دیا کرتا ہوں, کمنٹ کیا کرتا ہوں, ایک تو ہم ویسے غریب یار, پھر ایمان کے بھی غریب. ایک تو غریب ہی ختم کر لینا. ایک تو ہم ویسے غریب ہیں اور ایک ایمان کے بھی غریب ہیں. ایمان کے غریب تو نہ بنے کہ ایمان کے بھی غریب ہو جائیں. ویسے غریبی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کیونکہ مجھے پسند ہے کہ حضور علیہ السلام خود غریبوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ حشر اپنا چاہتے ہیں. اور حضور کی دعا کیا تھی, یا اللہ اتنا رزق دے دے جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. بس یہی دعا ہوتی ہے, یا اللہ اتنا دے دے جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. میں خود اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ میرا جو مسئلہ ہے, میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کریم نے بہت کچھ دیا ہے, میں پھر بھی اور چاہتا ہوں, اپنی نسلوں کے لیے پھر اور چاہتا ہوں. یہ میں اپنے اندر کا اپنا گھٹیا پن بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ملا بھی ہے, مجھے کوئی کمی نہیں. تو بندہ کہنا کہ یار کوئی کمی ہو, کوئی کمی نہیں, لیکن پھر بھی ان کا مزید اچھا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا گھٹیا پن بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا, جب دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم غریبی بہت اچھی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں غریب اس طرح کا غریب نہیں ہوں, بالکل نہیں. میں وہ غریبی چاہتا ہوں کہ جو حضور نے دعا مانگی, یا اللہ مسکینوں کے ساتھ مجھے رکھنا, مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا, اور دعا مانگی یا اللہ اتنا رزق عطا فرما جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. اب دوسری بات آ جاتی ہے, اگر اللہ کریم آپ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کی مرضی. اگر وہ بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی. آپ اپنے طور پر غریب رہنا چاہیں تو ایمان کے غریب نہ رہیے, ویسے غریبی بہت اچھی, کیونکہ ہر غریب نے امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جانا. حدیث پاک کے مطابق ہر غریب نے امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے. تو اس لیے فیصلہ دو عرفی ہے. آپ نے رائٹ ہینڈ جانا ہے کہ آپ نے لیفٹ ہینڈ جانا ہے. آپ نے اس طرف جانا ہے تو کب جانا ہے, شروعات ابھی کر دینی ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں مکمل ہو چکا ہوں, مجھے اب کوئی چیز نہیں چاہیے. جو یہ سمجھتا ہے میں کامل ہو چکا ہوں اب کچھ نہیں چاہیے, جب بندہ کامل ہو جاتا ہے واپس بلا لیا جاتا ہے, میرا کام ختم ہو گیا. میں ویسے مثال دیا کرتا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم, کیا دین مکمل ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا, حضور واپس آ جائیں. رہنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں؟ جس وقت آپ کا کام مکمل ہو جائے گا, بیٹے دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. آپ سے کوئی کام لیا جا رہا ہے, چاہے اچھا یا برا لیا جا رہا ہے. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, کہ عزت بھی کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, اور ذلت بھی کس کی طرف سے ہے. لیکن یہ دونوں تجلیاں اللہ کی ہیں, عزت والی ذلت والی. دعا کیجئے گا آپ کسی کو ذلیل کرنے والے نہ بنیں, کیونکہ جب آپ کسی کو ذلیل کریں گے آپ ذلت والی تجلی میں ہوں گے. تو میری بات مفہوم سمجھ میں ہے نا, جس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ہادی بھی اللہ ہے
مدل بھی اللہ ہے، یعنی گمراہ بھی اللہ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ کریم دیتا ہے، اور ہادی حضور ہے، مدل شیطان ہے۔ یعنی دو تجلیوں کے مرکز ہے، ایک رسول اللہ ہے اور ایک کیا ہے؟ حضور۔ مدل کی تجلی کے مرکز کبھی نہیں، کیونکہ حضور کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، حضور کی وجہ سے ہدایت ملے گی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا، کہ آپ اگر کسی کو ذلیل کر رہے ہیں تو ذلت والی تجلی سے گزر رہے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنا اور بات ہے، اسے ذلیل کرنا نہیں کہتے۔ اگر میں کسی کو ذلیل کروں تو اگلا سمجھے کہ میں ذلیل کر رہا ہوں۔ کسی کو حوصلہ دینا، کسی کی تعریف کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تعریف کے بغیر کام چلے۔ جس کو ہم نے تعریف پر لگا دیا نا تو وہ تعریف پر لگ جائے گا، میری تعریف نہیں کی پاجی، مجھے پوچھا نہیں گیا۔ اور تعریف ایک خانہ خراب کام ہے۔ تعریف کا جس کو چس پڑ جائے نا تعریف کی، وہ تعریف کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ جیسے کمیشن کی عادت پڑ جائے نا، وہ کمیشن کے بغیر نہیں چلتا۔ کہتا کمیشن پہلے ہونا چاہیے، مالک دا بھلا باج باڑ ہی جائے، کمیشن پہلے ہونی چاہیے۔ میری کنے رکھو گے باج؟ کیونکہ وہ اسے ہو جاتا نا، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جس کو تعریف کی عادت پڑ جائے تو وہ بس تعریف کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میری تعریف نہیں کی گئی۔ ارے بابا، تو دین پر چل رہا ہے، اللہ تجھے چاہ رہا ہے تو چل رہا ہے، اس لیے وہ تیری تعریف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم تیری تعریف کرے گا اپنے بندوں کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہاں پر ذکر کرے گا؟ کہاں پر ذکر کرے گا تمہارا؟ بھرت کو میں نعرہ کہتا ہوں، یا اللہ مجھے تو چاہیے، تیرے سوا کوئی نہیں چاہیے۔ کیا میری اللہ نے سن لی کہ نہیں؟ کوئی سن لی کہ نہیں؟ کیا وہ میرے جذبے کو جانتا نہیں؟ جانتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے، تیرے سوا کوئی نہیں چاہیے۔ یا اللہ مجھے وہ بندہ بنا جو تعلق جوڑنے والا ہو۔ کون سا تعلق؟ حضور نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑے۔ تو مجھے وہ بنا کہ میں تعلق جوڑنے والا بنوں۔ میں تیری کہتے رسول اللہ تو ہادی ہے ہی ہیں، ان کے صدقے میں ہم بھی ہادی ہو جائیں۔ کام بیٹے دو ہی ہے نا، سیکھنا اور سکھانا۔ آپ اس سے سیکھیں گے تو آگے سکھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں سکھا سکتے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو سکھائیں گے۔ اس لیے تنہائی جرم ہے، نیک صحبت بہت ضروری، اور کسی نیک بندے کے سامنے سر نیوں کرنا بہت ضروری، اپنے آپ کو مٹانا بہت ضروری۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ آپ کامل مکمل اکمل ہیں، اپنی اپنی مرضی ہے بیٹے۔ جیسے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی دوست کو کہنا ہو نا، یا کسی کو سمجھانا ہو، میں کہ یار پیر اور مرید میں فرق ہوتا ہے۔ مرید مانتا ہے، مرید مانتا ہے، اپنا ارادہ کوئی نہیں کرتا۔ مرید وہ ہوتا ہے، کہتے نا کہ مردہ جو ہوتا ہے نا، مردہ وہ غسال کے ہاتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے، کدی انج کرتا ہے نہان واسطے، کدی انج کرتا ہے۔ مرید بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ مرید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں الٹی بات کروں، سمجھا، پہلے زمانے میں نے آپ کو سمجھا دیا، پہلے میں نے آپ کو سمجھایا مرید کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیر ہے، آپ میں سے بھی کوئی پیر ہے، میں مرید بننا چاہتا ہوں، مجھے چلائے، مجھے اپنے ساتھ رکھے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نکل سمجھے، میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ساتھ رہنا، میں سیکھنا چاہتا ہوں بیٹے، مجھے ساتھ رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ میرے ساتھ رہنا چاہے میں رکھوں گا، میرے ساتھ رہنا چاہے میں رکھوں گا، مرید ہوئے بغیر میں رکھ لوں گا، کیونکہ اسے سیکھنا پڑے گا نا مجھ سے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، تو میں ساتھ رہنے کو تیار ہوں، مجھے بھی ساتھ رکھے۔ اب میں نے الٹا اس لیے بیٹے سمجھایا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کسی بندے نے حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاحی کی۔ بی بی ہندہ جنہیں کہا جاتا ہے نا، بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گستاحی کی، کیونکہ کچھ کمزور پہلو نا ہمارے اندر موجود ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں یزید ہمارا کمزور پہلو ہے، ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، یزید 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 یزید، اور تو یزید دی نسل چ یزید، یہ بیانیہ ہے یزید کا۔ یہ کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ یہ کیوں بنایا جاتا ہے بیانیہ؟ یزید یزید، لعنت ہو یزید پر۔ یہ کیوں بیانیہ بنایا جاتا ہے بیٹا؟ یہ بیانیہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی ہماری طرف نہ دیکھے۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں، یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا،
یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا، لیکن یزید کے بیانیے پر جنہوں نے قرآن و سنت ہی بدل ڈالا وہ برے کہ یزید؟ تو سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا، قرآن و سنت وہی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت وہی تھے، کئی صحابہ نے اس کی بیعت بھی کر لی تھی، قرآن و سنت وہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تاریخی ادوار سے دیکھا کہ اسے کسی نے اچھا نہیں سمجھا، 3 اس کے بڑے غلط کام تھے، مسجد حرم میں لڑائی، مسجد خانہ کعبہ میں لڑائی، اور اہل بیت کا شہادت کا مسئلہ، اس لیے ہم نے اسے کہا ہے تو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جو مرضی تجھے کچھ کہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے اس لیے کچھ نہیں کہیں گے کہ اللہ تجھے بھی معاف کر سکتا ہے، تجھے بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں کیا معلوم کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے جتنے قبروں میں جاتے دیکھے ہیں ان کے پیچھے ختم درود لگواتے ہیں نا، کیا وہ بخشے گئے ہوئے کہ نہیں بخشے گئے ہوئے؟ تو ان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے دلواتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بخشا گیا، تمہیں کیا معلوم کہ بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ اس لیے یزید 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 کا بیانیہ اس لیے ہوتا ہے کہ یزید کی آڑ میں ہم اپنے دین کی اشاعت کر سکیں، تبلیغ کر سکیں، اور یزید کے ماموں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یزید کے ماموں ہیں، رشتے تو کوئی تعلق نہیں نہ رکھتے، نسبت تو کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک ایمان نہ ہو۔ ہر گنہگار کہے گا میری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے، اگر نسبت ہی ہونا بہتر ہے تو پھر یزید کی نسبت بھی تو تھی سرکار کے ساتھ، اس کی بھی نسبت ہی، وہ بھی بخشا جائے گا، لیکن نسبت اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی نبی کے ساتھ تھی، کنعان کی، اس کی بھی نسبت تھی، کہا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری نسل سے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل غیر صالح، یہ نہیں کہا کہ بے ایمان ہے، کہا اس کے عمل بد ہیں، برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس لیے یہ تیری نسل سے نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمل یا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نسل ہی بدل جاتی ہے، چاہے وہ سید ذات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی سید ذات ہی کیوں نہ ہو، نسل بدل جاتی ہے اگر اس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہ ہو تو یہ یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا، لیکن یزید کے بیانیے سے اگر کوئی قرآن و سنت ہی بدل دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یزید در ہونا نہیں، دیکھ در ہونا، بندہ روندا رہتا نا، او بھائی نے کہتا، بھائی نے، اچھا بھائی تو کی کر رہا ہے؟ ہم یزید سے بھی بدتر ہیں، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کے لیے؟ ہماری اس وجہ سے اسلام بڑھتا ہے تو بتا دیں، میں نے آگے بتایا تھا، ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو اس دین پر چلتے ہیں اور دین ان کو فائدہ دیتا ہے، دین پر چلتے ہیں، نماز ادا کر دیں، دین ان کو فائدہ دیتا ہے، اور ایک وہ بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، ہم نے ان بندوں میں شمار ہونا ہے جن کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہمیں فائدہ ہے، ہمیں تو فائدہ ہے دین پر چلنے کا، لیکن ہمیں وہ بننا ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہو۔ بڑا فرق کر لیا کرنا، کیونکہ کرائٹیریا بدل لینا چاہیے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم دین پر چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں، لیکن تیرے اندر سے کوئی نور نہیں نکل رہا کہ دوسروں کو راستہ نظر آتا۔ ایک وہ ہوتا ہے بیٹے جس کی دوڑ جو ہوتی ہے نا وہ دنیا کی طرف ہونا، تو وہ دنیا کا دوڑ ہوتا ہے، میں یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا۔ ایک وہ دوڑ ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے یہاں تک کام کر لیا۔ آپ کو ون مین آرمی ہونا چاہیے، ون مین آرمی، اکیلے ہی کمانڈو، کل نہیں کھڑا ہو، کوئی چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، تم کو میں نے چلنا ہے، میں نے چلنا۔ جس وقت مجھے سمجھ آئی نا بہت چھوٹا تھا، 15-16 سال کی عمر، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میرا دماغ ہے نا یاداشت ہے، میں اسی وقت سے نماز پڑھ اور روزہ رکھ رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو مولوی نہیں تھے، میرے والد صاحب کو مولوی نہیں تھے، کوئی ولی نہیں تھے، ہمیں ولیوں کے لڑ لا کے ولیوں کی نظر پڑی تو ہم کچھ بن گئے، باپ کی نظر سے نہیں بنے، باپ کی نظر سے نہیں بنے، لیکن میں ویسے ایک بات کو ولی نہیں تھے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میری ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا کہ اس کا باپ ولی نہیں تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا کہ میرا باپ تو پہلے بڑا ہی نیک تھا، یہ تھا۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو ہیں اللہ کے سامنے بھی وہی ہیں، بندوں کے سامنے بھی وہی ہیں۔ آپ بندوں کے سامنے بھی وہی ہیں، کیونکہ ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت ہے، ہم تو صاف ستھرے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر میرے وجہ سے میرے باپ کا درجہ بلند ہو تو میں کہتا ہے ایسا باپ بننا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کی اولاد کا درجہ بلند ہو جائے،
ایسا بیٹا بننا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کا درجہ بلند ہو جائے، ایسا دوست بننا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے دوست کی عزت ہو جائے۔ ایک اچھا ہونے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ چلیں تو پھر میں آگے بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی کسی نے توہین کی، کلیجہ کھا جانے والی تھی بی بی ہندہ۔ کس کا کلیجہ کھایا تھا؟ یہ تو بات یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا اس وقت میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، لفظ بنائے ہوتے ہیں بڑے بڑے شاندار قسم کے لفظ، ہر کوئی بناتا ہے۔ ایک بندہ علی کی محبت میں کہنے لگا، سیدنا علی کی محبت میں کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو شروع سے مسلمان تھے، وہ جو کیا کہتے ہیں کنکر کو شنکر کہنے والے تھے، 40 سال بعد مسلمان ہوئے۔ میں نے ایک سوال سے کیا، میں کہا اچھا تم بتاؤ کب مسلمان ہونا چاہیے تھا؟ مامر جواب دے، اچھا انہیں کب مسلمان ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کب مسلمان ہونا چاہیے تھا؟ ہاں جی، اگر وہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، وہ یہ بھی نہیں نہ کہیں گے کیونکہ ان کا ہے کہ سرکار تو پہلے نبی تسی کہندے بعد چوں، تو گل سمجھا کرو نا، ویسے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں کنکر کو شنکر، ارے بابا حضور نے سب کو ہی مسلمان کیا، حضور نے علی رضی اللہ کو مسلمان کیا۔ علی پہلے مسلمان نہیں تھا، اس کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا اور نہ ہی ہوا، ان کا ایمان لانا ثابت ہی نہیں ہے۔ پوری تفسیر پڑھ کے دے رہے، مفسرین کو پڑھ لیں، محدثین کو پڑھ لیں، فقہاء کرام کو پڑھ لیں، جس کو مرضی پڑھ لیں، اور جو کہے کہ وہ مسلمان ہے اس کا اپنا مسئلہ، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ میں جو کہوں گا میں اس کا اوپر آج بھی قائم ہوں، کل بھی قائم ہوں، قیامت والے دن بھی قائم ہوں۔ اس سے اچھا مجھے دے دیں گے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے، میں تو اپنی جو ورکنگ جہاں پر کر لیتا ہوں اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری ورکنگ وہ ٹھیک ہے، اس میں اینڈ تک پہنچ چکا ہوں، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں کیونکہ میں کوئی بات ایسی کہہ دوں کہ یار نہیں یار مجھے لگتا ہے ایسے ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ کوئی اور، میں اس کو عقیدے کو اختیار کروں گا، اپنے آپ کو چھوڑ دوں گا اگر کہیں پر میں غلطی کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ آہستہ 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 40 بندے ہو گئے، 40ویں بندے جو تھے نا مسلمان، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم آگے مدینے پاک، ہم آگے نا، ہم کو میں کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتی امتی کہہ کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، حضور امتی امتی کہہ کر آنسو بہاتے تھے۔ آپ سارے اس امت میں شامل ہیں؟ تو میں اس کا عقیدہ یہ رکھتا ہوں اس آنسو میں بھی شامل تھا، جس کے لیے میرا نبی آنسو بہاتا تھا نا، اس کے لیے میں بھی شامل تھا، کیونکہ وہ میرے لیے بھی تھا۔ تو اس لیے جو میرے لیے رویا، میں دل کرتا ہے ایسا وقت آئے کہ میرے لیے کبھی نہ روئے، مجھے دیکھ کر مسکرائے، مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ کیا بات ہے، تیرے ہوتے ہوئے رونا آتا ہی نہیں، تجھے دیکھ کر مسکرایا جاتا ہے۔ اپنا اپنا موڈ ہے نا بھائی، میرا موڈ یہ بنتا ہے کہ خواب میں نظر آئے، کشف میں نظر آئے، قبر میں نظر آئے، حشر میں نظر آئے، میرا محبوب مجھے دیکھ کے مسکرائے، میری وجہ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کیونکہ وہ تو روتے رہے ہیں یار، انہیں نہ بھی نہ رواؤ کہ رواتے ہی رہنا جائے، کچھ تو خود بھی کر لیں، رائٹ ہینڈ چلنے کی کوشش تو کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد ہم آگے مدینہ پاک میں، جب مدینہ پاک میں آئے تو پھر اس کے بعد ہم نے جنگیں شروع کر دی، کیونکہ ہمارا سوشل بائیکٹ تو پہلے ہوا تھا، معاشی بائیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب معاشی بائیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم نے غزوہ بدر لڑا، اور غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا۔ عتبہ، تیبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی تھے یہ بنو امیہ کے لوگ تھے، اور بنو امیہ والے کون ہیں؟ بنو امیہ لی الافی قریش، آپ پڑھتے ہیں نا، قریش کو عزت ملی ہے۔ قریش کا ایک گروپ بھی، ایک قبیلہ، ایک گروہ کا نام ہے بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بلکہ 11-12 قسمیں ہیں قریش قبیلے کی، قریش قبیلے کی، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک بنو امیہ بھی ہیں، اور جو بنو امیہ کو گالیاں نکالے وہ قریش قبیلے کو گالیاں نکالتا ہے۔ بنو امیہ کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا،
بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شامل ہے، حضور کے داماد شامل ہیں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے داماد شامل ہیں بنو امیہ میں. اور بنو امیہ کیا ہے؟ قریش کی ایک شاخ ہے. بنو مخزوم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شامل ہے. بنو تمیم میں حضرت ابو بکر صدیق شامل ہے. قریش اکیلا کھڑا نہیں ہے، لیلا بھی قریش قبیلہ اکیلا نہیں ہے گروپ، بلکہ اس کی شاہیں ہیں. اس لیے ان شاہوں میں سارے صحابہ موجود ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے کے سارے اہل سنت میں شامل ہیں، کیونکہ سرکار نے ایک جیسی نماز نہیں پڑھی. احادیث مختلف، قرآن کی قرات مختلف، حدیث میں تعارض موجود تھا، اس لیے ان چاروں کے اللہ تعالیٰ نے چاروں کو قبول کر لیا. چاروں کے اوپر اجماع ہوا کہ تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو، کسی کے مقلد ہو جاؤ، تم اہل سنت ہو، تمہاری نماز مکمل ہے. نہ رفع یدین کی لڑائی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی، باندھنے کی لڑائی کوئی نہیں ہے. لڑائی کیا؟ قتل کوئی نہیں ہے. کسی ایک کی پیروی کر لو، تم اہل سنت ہو، اسی کے مطابق رہنا ہے، اپنے امام کے مطابق. یہ اگر تم کہو کہ میں یہ مسئلہ شافعی میں لے لوں یا حنبلی میں لے لوں، نہیں، تیرے امام کے پاس بھی حدیث موجود ہوگی اس مسئلے کی، تو اس کو نہ چھوڑ، وہ اس کے اصول و فروع پہ رہ، ادھر ادھر نہیں جانا. ہاں، اس کے بعد آ گیا سعودیہ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، سلفی، توحیدی، محمدی، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، ان کو دعوت ان کے ساتھ ہو جائے، کچھ تو کرے نا، ان کے ساتھ ہو جائے. ہم کہتے تھے اہل سنت، یہ چار تھے، یہ جتنے بھی ہیں سارے ان کے ساتھ ہو جائیں، ایک تو ہو. صرف ان کو برا بلا تو نہ کہیں حنفی 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 کون ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو میرا وجدان کہتا ہے، ان کی جو فقہ ہے نا، ان کی فقہ جو ہے یہ آخر تک چلے گی، آخر تک چلے گی. اچھا جی، تو حضرت بی بی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ، کیونکہ جب کیا کہتے ہیں بدر کے میدان میں حضور کے مقابلے میں آئے عتبہ بن ربیعہ نے مخالفت جو کی تھی، تو عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا حضرت بی بی ہندہ کا بھائی سیدنا ابو حذیفہ حضرت غزوہ بدر میں باپ کے مقابلے میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا. یعنی کہ ایک بھائی حذیفہ، وہ کن کے ساتھ کھڑے؟ حضور کے. ادھر باپ کھڑا، ادھر یہ کھڑے. عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، واحد صحابی کا نام مجھے ملتا ہے کہ جنہوں نے اس میدان میں اپنے باپ کا سر اتار دیا کہ باپ میرا تیرے سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے صحابی. حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کا سر اتار دیا کہ ہمارا رشتہ حضور کے ساتھ ہے. جہاں حضور کا رشتہ آ جائے نا، وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا ہر رشتہ حضور کے وجہ سے ہے. جو دین پر نہیں چلتا ہم اس کے ساتھ ضرور چلتے ہیں، اسے اچھا سمجھ کر نہیں چلتے، اسے اچھا سمجھ کر نہیں اس کے ساتھ چلتے. وہ اس لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس کو تبلیغ ہو جائے، ورنہ ہم کسی بھی برے کو پسند نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے بیٹے، برے کو ہم اس لیے پسند نہیں کرتے کہ برا ہے. آپ کسی کو ساتھ تعلق رکھیں گے تو اچھا سمجھ کے رکھیں گے نا، تو اچھا سمجھ کر ہی رکھنا پڑتا ہے. لیکن برے کے ساتھ اس لیے چلنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کے جرم سے نفرت ہے، اس سے نہیں. اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس کے اندر سراغ ہو ہی جائے گا. اور یہ سارے لوگ بڑے جہاندیدہ قسم کے لوگ تھے نا، ابو جہل ٹائپ جتنے بھی تھے، لیکن حضور کے مقابلے میں آ کے سارے ہی بے علم جاہل ہو بن گئے، وہ سارے کے سارے. تو حضرت بی بی ہند کا باپ بیٹا اسی لڑائی میں مارے گئے. وہ عورت آخر سردار نہیں، ابو سفیان رضی اللہ سردار، وہ بھی سردار، اس لیے اس کے اندر بڑا جذبہ تھا حضور کے خلاف. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری 3960 میں حدیث بات آتی ہے کہ نبی کریم نے کعبے کی طرف منہ کر کے مشرکین قریش کے چند لوگوں، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے حق میں بد دعا کی تھی کہ میں اس کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے نام لے لے کر بد دعائیں کی تھی. ایک بندے کہتے ہیں بد دعا سرکار نے نہیں کی تھی، لیکن یاد رکھیں سرکار نے بد دعائیں کی ہیں، سرکار نے بد دعائیں کی ہیں. یہ جب کیا کہتے ہیں 40 قرہ حضرات شہید ہوئے نا، اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، اور نام لے لے کر قبیلے کا بد دعا کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، لیس لک من الامر شیء، کہ محبوب تہاڈا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب اللہ والوں جی، بد دعا کرنا بند کر دیں. تو گل سمجھ آئی جائے کہ حضور نے بد دعائیں کی ہیں، بعد میں ممانت آ گئی، آپ نے بد دعائیں نہیں کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر میں کسی کے متعلق کوئی دعا بد دعا کر دوں، ایسے الفاظ نکال دوں جو بد دعا قسم کے ہوں،
تو یا اللہ اس سے بھی تو آخرت میں اس کے قرب کا ذریعہ بنا، یعنی اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے میں بشر ہوں یا اللہ منہ چل کچھ نکل جاتا ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں تو یا اللہ وہ اس کے لیے نا آخرت میں بھی بلا ہو جائے اس کا، کیونکہ میں بشر ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے نام لے لے کر جن کو عتبہ بن ربیعہ جن کے بارے میں کہا، ان کی لاشیں دیکھی گئیں، کیوں کہ ان کے بددعا سر کٹ دیتے گئے، چلو نکلو۔ دیکھیں کیسا خطرناک بندہ ہے ابو جہل بھی، جب اس کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے نا اس کی گردن کاٹنے کے لیے یہاں سے، تو کہنے لگا یار گال سن، ایک تو میں بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے 2 بچوں نے مار دیا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ گردن یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا تاکہ سر وڈا وڈا لگے۔ مرتے وقت بھی انسان جو ہے نا بدلتا نہیں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا مرتے ہوئے، میں جب اس کو دیکھا تو آپ یقین مانیں لٹرلی وہ انڈیا کے ایکٹروں کے نام لے کر کہہ رہی تھی وہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور دوسرے لمحے مر گئی تھی۔ تو بات سمجھ لیجیے نا، میرے سامنے، میں اسپتال میں تھا تو میرے سامنے وہ عورت مر رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا تو وہ نام لے لے کر نا یہ کر رہی تھی۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی، ولید بن عتبہ کی بہن اور شیبہ بن ربیعہ کی بھتیجی تھی۔ سیدہ ہند کے شوہر کا نام سیدنا ابو سفیان، بیٹے کا نام سیدنا معاویہ، پوتے کا نام یزید ہے۔ البتہ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کنت ام حبیبہ حضور کی بیوی، سیدنا عثمان کی خالازاد بہن سیدنا ابو سفیان بن حرب کی ایک اور بیوی صفیہ بنت ابو العاص کی اولاد تھی۔ یہ بی بی ہند کی جو تھی نا سکی، بی بی ہند جو ہے نا یہ سکی مانی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے مشرک مکہ آتے گئے، مقابلے ہوتے گئے، مارے بھی جاتے رہے، مگر اسلام بھی لاتے گئے، کیونکہ حضور نے اپنے کردار کے باعث سب کو مسلمان کرتے جا رہے تھے۔ حضرت بی بی ہندہ غزوہ احد میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی پرجوش تھی، اور لازمی بات ہے فتح مکہ تک یہ جوش رہا۔ اس کے بعد حضور نے جب فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر بھی دارالامر قرار دیا جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کہا کہ جو بندہ بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن ہے۔ اور جب سیدہ ہند اسلام کی بیعت کے لیے آئیں تو ان کی فضیلت پر ایک حدیث سنیں اور آخری بات رسول کی ضرور پڑھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ کے گھر والوں کی ذلت ہو۔ یہ بی بی ہند کہتی ہیں کہ مجھے پسند تھا جب یہ بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں، یار انہوں نے بیعت کر لیتے سے کتنی بھی کا کریں، وہ بی بی ہند ہے، صحابیہ بن گئی، ٹھیک ہے، نبی کے مقابلے میں جو بھی آتا گیا وہ صحابی بنتا گیا۔ یار اسی انہوں نے نال تے کھڑے ہوئیے، کہنے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ذلت ہو، مگر آج کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت ہر چیز سے زیادہ ہے، عزیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عزت اور بھی زیادہ ہوگی، یہ عزت اور بھی زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے عزت، انہوں نے کہا عزت ودے، ہم لوگوں نے عزت بڑھانی، ہم نے دین پر چل کر اپنے نبی کی عزت بڑھانی۔ کوئی پوچھا کس کے امتی ہے تو شکل دسے سڑے کھڑے امت۔ میں کئی دفعہ مزہ لیتا ہوں تو نا سرکار سے باتیں کرنے کا، تو میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں میں کہ یار قبر چ تو سرکار تشریف لے آن گے، ٹھیک ہے، تو یہ منکر نکیر پوچھن گے نا من ما تقول فی حق حاضر حجر، میں کہ اتھوں نہ نکلدا ہویا، اتھوں نہ نکلدے آ تے اکھاں کہن گے سرکار نوں کہہ بھی دیو کہ اکھاں ہی کہن گے سرکار کہہ دیتے ہو نا ساڈا ہی ہے، ہن تہاڈے ہوندے جواب بھی دئیے، اسی جواب دینا تہاڈے ہوندے، تہاڈی مہربانی کہہ بھی دیو نا، فرما دیو کہ ساڈا ہی ہے۔ گلاں کریا کرو نبی دے نال، گلاں کرو اللہ دے نال، مزے لے کر گلاں کرنی چاہیے۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا، کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ علیہ صحابہ کتاب میں لکھا ہے۔ اصل غابہ میں ان کے حسن اسلام کے متعلق لکھا ہے کہ اسلم تو یوم الفتح و حسن اسلام ہے، کہ اس نے فتح کیا کہتے ہیں مکہ کے بعد اسلام، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس کا اسلام بہت اچھا تھا۔ اور جب لڑائی یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی، جنگ یرموک ہو رہی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے، لڑائی بڑی خطرناک سی۔ ایک وقت میں کافروں نے وہ حملہ کیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تو پیچھے آئے،
پیچھے کھڑی تھی بی بی ہند ڈنڈا لے کے, انہوں نے ماریا, کہتے اسلام والی تو اگے کے ود کے جانا سے ہن پیچھے کا تو ہیں اگے چل. یعنی وہ عورت اتنی محبت اسلام سے کرتی تھی کہ شوہر پیچھے کو آیا ہے تو اس کو کہنے اگے جا, پیچھے نہیں آنا, اسلام کی لڑائی ہے. اب اس کو ہم عزت نہ دیں تو کیوں نہ دیں. اب آتے ہیں اس خبر کی روایت کی طرف کہ غزوہ احد میں قریش بڑی شان و شوکت سے لڑائی کے لیے نکلے, اور قریش کے مختلف قبیلے اور لوگ جو بنو کنانہ اور تہامہ میں سے تھے ان کے ساتھ, اور یہ لوگ بھی اپنی پردہ نشین عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. پہلی بات, جو عورتیں ساتھ آئی تھی وہ اکیلی بی بی ہند نہیں تھی, بلکہ ساتھ میں اور بھی عورتیں تھیں, تاکہ وہ عورتوں کی نگرانی کے احساس سے لڑائی سے منہ نہ پھیرے. انہیں پتہ لگے ساری عورتیں موجود نے, کہ لونڈیاں نہ بن جائیں, ہم ان کو رکھیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی, کہا واپسی کا رخ نہیں کرنا. ویسے یہ بھی ضعیف بات ہے, لیکن کہا گیا کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی. انہوں نے عورتوں کو رکھا ہوا تھا, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. ابو سفیان بن حرب بھی نکلے, وہ لوگوں کے قائد تھے. ان کے ساتھ ہند بنت عتبہ بن ربیہ, اکرمہ بن ابو جہل بن خشام بن المغیرہ کے ساتھ ام حکیم بنت الحارث بن الخشام بن المغیرہ, حارث بن الخشام کے ساتھ فاطمہ بنت الولید بن الصغیرہ جو حضرت خالد بن الولید کی بہن تھی, صفوان بن امیہ بن حلف کے ساتھ برزہ تھی, برو بنت مسعود بن عمرو بن عمیر جو عبداللہ بن صفوان کی والدہ بھی نکلی, عمر بن عاص بن وائل کے ساتھ برید بنت منبہ بنت الحجاج جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی والدہ تھی نکلی. یہ بڑی عورتیں جو تھیں, بڑے بڑے نام جو تھے, یہ غزوہ احد میں اپنے اپنے شوہروں, بھائیوں, بیٹوں کے ساتھ آئی تھی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, اس کی وجہ بتانے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند رضی اللہ کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا, اور جبیر بن مطعم کہ چاچا بھی حمزہ رضی اللہ کے ہاتھوں قتل ہوئے, ان کو بھی قتل کیا تھا, اور جبیر بن مطعم کے چاچا بھی قتل ہوئے تھے. اس بنا پر ہند رضی اللہ نے وحشی رضی اللہ کو, جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور نیزہ مارنے میں کمال رکھتا تھا, حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل پر آمادہ کیا, اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں اس کو آزاد کر دیا جائے گا. کس نے کہا؟ ہند نے کہا کہ تجھے آزاد کر دیا جائے گا. یہ ابھی ہم صرف پڑھ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے. اور قریش کی عورتوں نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا, ناک کاٹے, کانٹ کاٹ دیا, ان کا ہار بنایا, اپنے گلے میں ڈالا. حمزہ رضی اللہ کی لاش پر گئی کون؟ ہند, اور ان کا پیٹ چار کے کلیجہ نکالا اور شبا گئی, لیکن گلے سے نہ اتر سکا, اس لیے اگل دیا, اور ہند نے اپنا ہار وحشی رضی اللہ کے گلے میں ڈالا. تریخوں میں ہند کو جو لقب جگر خور لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے. اب یہ جو میں نے روایت آپ کو پڑھی ہے, جتنا بیان کیا نا کہ ہند گئی, انہیں کیا کہ ایسا, یہ محمد بن اسحاق بن جسار سیرت ابن اسحاق میں لکھی گئی ہے 1 2 3 جگہوں پر. اس روایت پر ذرا غور کرنے کی بات ہے. کر لیں کہ چلیں نہیں, بند کر دیں, کر لیتے ہیں, ختم کر دیں گے. پہلی بات آتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مان لے آئے تھے. دوسرا, حبشی رضی اللہ تعالیٰ جبیر بن مطعم رضی اللہ جو غلام تھے, کس کے تھے؟ بی بی ہند کے غلام نہیں تھے, جبیر بن مطعم کے غلام تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل کرنے پر ان کی آزادی موقوف تھی. اس قتل پر بعض مورخین کے مطابق ان کو جبیر مطعم نے آمادہ کیا, اور بعض کے بقول ہند نے کیا کیا, کہا کہ تو نے جا کے مارنا ہے. بعض مورخین کے نزدیک ہند رضی اللہ نے ان کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا, جبکہ اس کا غلام بھی نہ تھا. تو غلام ہی آزاد کس نہ کر سکتے. روایت میں کیا کیا سکم آ گیا. اور بعض کے نزدیک جبیر مطعم رضی اللہ نے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب وحشی رضی اللہ عنہ غلام بھی نہ تھے ہند کے, تو اس کو اختیار کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اس لڑائی میں قریش کی متعدد عورتیں شریک تھیں, اکیلی ہند نہیں تھی. ان تمام عورتوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا, اکیلی اس عورت نے نہیں کیا. پھر کئی گل ہے کہ صرف بی بی ہند کا نام آتا, باقی عورتوں کا نام نہیں آتا. میں نے آگے بتایا نا, یزید کا بیانیہ بنانے والے کون, بی بی ہند کا بیانیہ بنانے والے کون, ایک ہی روایت میں سے لے کر جگر خورا کا لقب دینے والے کون. یاد رکھیے گا, تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے بہت من گڑت ہے. اتنا من گڑت ہے کہ ہمارے رائٹر جو ہیں تاریخ, انہوں نے مکھی پر مکھی ماری ہے, کچھ نہیں کیا. اور جو صحابہ کے حالات بک بک کرے تاریخ کی روایتوں سے. ایک بندہ کہنے لگا تم صحابی کا نام لو, میں تاریخ سے ثابت کروں گا. اور لانتی تاریخ سے کیسے ثابت ہوگا؟ جب بھی کوئی صحابی ثابت ہوگا وہ نبی کے حدیث سے ثابت ہوگا کہ نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا, حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کیا فرمایا, حضرت ابو سفیان کے بارے میں کیا فرمایا, بی بی ہند کے بارے میں کیا فرمایا. تاریخ سے ثابت ہوگا کہ ٹھیک ہے. اس لیے علامہ شبلی نعمانی جس نے تاریخ کی کتاب لکھی, اس نے ان کو
जिगर फारा का लकब दिया और ये कहा कि तरीक की किताबों का इसका नाम है। अरे लानती, चलो मैं नहीं कहता उसको। तो ये भी समझ नहीं आती कि तरीक की किताबें लिखी क्यों हैं, अबू मुहन्नफ जैसे बंदों ने लिखी हैं और तू उनकी बात कर रहा है। अपने आप को तो ये साबित करो कि तरीक की किताब ये गलत लिखा है, इसका नाम नहीं था क्योंकि उसने कहा ही नहीं था। मैं आगे बताता हूं। एक अहम सवाल, हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने हजरत हमजा रजी को शहीद किया, जब बैत के लिए आते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, हजूर देखते हैं उनकी शक्ल, उनको बैत कर लेते हैं, इस्लाम वो ले आते हैं, सहाबी वो बन जाते हैं, मुसलमान वो बन जाते हैं। और जब वो मुसलमान बन जाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका चेहरा देखकर कहा, तेरी मेहरबानी है, मेरे सामने ना आया कर, मेरे चाचा का ज़म हरा हो जाता है, इसलिए मेरे सामने ना आया कर, मेरे सामने ना आया कर। अब यहाँ पर एक बात जो कानूनी असूली है, किसको कहा? हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह को कहा कि तू मेरे सामने ना आया कर। सवाल ये पैदा होता है, बीबी हिंद को क्यों नहीं कहा? क्योंकि नबी को मालूम था इसका इरादा ही नहीं था, इसने किया ही नहीं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसने किया ही नहीं। अगर बीबी हिंद ने किया, कलेजा जमाया होता, तो वहशी के साथ साथ उसे भी कहते मेरे सामने ना आया कर। नबी से भी तो कोई दलील ले लिया करो ना। हम दलील पढ़ते कोई नहीं, हमें मालूम ही कुछ नहीं है, और जी कलेजा चबाने वाली जो ये कहे कि उन्हें कलेजा चबवाया है, कोई हदीस कोई कीदा बनाती है ना, बता कहां से लिया ये कीदा। अगर एक बंदा तरीख लिखता था, 10 उसको कॉपी कर ले, तो 10 की बात एक की बात है, एक झूठा है, हदीस झूठी नहीं। ठीक है जी। इसलिए सही बुखारी में कहने के मैंने, वो कहते हैं 4072 में आता है, मैंने हजरत हमजा पर अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा जो जनाफ के नीचे जाकर लगा और उनके सुरीन के पार हो गया, और यही इनकी शहादत का सबब बना। फिर जब कुरैश वापस हुए तो मैं उनके साथ मक्के में मुकीम रहा, लेकिन इस्लामी सल्तनत आने के बाद ताइफ चला गया। मुझे इल्म हुआ कि नबी ज़्यादती नहीं करते, तो मैं हुजूर की खिदमत पहुंचा और नबी करीम ने इस्लाम की बैत दी, मगर फरमाया मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया कर। ये उनका बयान है सही बुखारी में। किनका? हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला को। हजरत वहशी भी मुझसे अफजल है, मुझसे अफजल है मुसलमानों के। मैं अपना दिल जो है ना वो नबी के साथ रखता हूँ, जिससे नबी राजी मैं उससे राजी। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है जिससे नबी राजी हो जाए। इस सारी हदीस में उसने कोई बयान किया कि मैंने हजरत हिंद ने मुझे लालच दिया था, मैंने मारा है? कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम लगता कब है? तरीक़ की किताबों से। इसलिए बेटे कोई हजरत बीबी हिंदा रज़ी अल्लाह ताला को कही कलेजा चबाने वाली थी, आप ताड़ी मेहरबानी जिन्होंने मैं दसदा पाया, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें बहुत सी औरतें गई थी, उनका नाम नहीं लिया जाता। नाम लिया जाता सिर्फ एक औरत का, इसलिए कि वो यजीद की माँ है, और यजीद की माँ होना कोई गुनाह तो नहीं है। आपका बेटा कोई खराब हो जाए तो आप उसको निकाल देंगे? ये मानेंगे नहीं। जैसे गुनाह अपना होता है, इस तरह गुनहगार बेटा भी अपना ही होता है, हम निकाल नहीं सकते। इसलिए अगर हजरत बीबी हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने यजीद को पैदा किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी निस्बत अगर सरकार के साथ मामू जैसी थी कि मामू है मेरे, लेकिन उसके बावजूद वो नबी के आल का दुश्मन निकला, तो हमने कहा ये कुरान और सुन्नत पर नहीं है। लेकिन जिन्होंने यजीद का नाम लेकर कुरान और सुन्नत ही बदल दिया, और ना उनके पास पंतन की कोई रिवायात मौजूद है, इमाम जाफर सादिक से जाकर कहा हम उनसे दीन लेते हैं, वो कौन सा इस्लाम? हदीसें हमारे पास है। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह के हुजूर ने उनकी शान बयान की, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। किसने बयान की? नबी अकरम ने। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जितने एहसान मुझ पर अबू बकर ने किया किसी ने नहीं किए। किसने फरमाया? उमर फारूक के फ़ज़ाइल किसने बयान किए? ठीक। अब ये फ़ज़ाइल हैं, रावी हैं सहाबी, उन्होंने ये फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक 80 हिजरी के पैदाइश है। अगर वो कहें कि मेरे नाना ने ये फरमाया तो बात बनती है ना, लेकिन उनके पास तो है कि उनका इमाम खुद नबी के बराबर हुज्जत है। वो ये नहीं कहते कि वो रावी हैं, वो कहते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है जैसे नबी हुज्जत है। तो अगर नबी की हदीसों पर अमल नहीं, हज़रत अली रज़ी की रवायत कोई नहीं, सईदा फातिमा की रवायत कोई नहीं, हसन हुसैन की रवायत कोई नहीं, 80 हिजरी में उनके रावी कौन है जिनकी मुलाकात ही साबित नहीं है? सब कूफी हैं। जो मदीना मुनव्वरा में ये जितने भी इमाम आए ना, जितने भी इमाम आए हैं, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबदीन, हज़रत इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, मूसा काज़िम, जितने भी आए ये सारे के सारे मदीना पाक में आए। उनका कोई एक रावी भी मदीना पाक का नहीं है। इससे इसकी सारी मनगढ़ंत किताबें। लेकिन हमारे खिलाफ इतना बयानिया दिया था, यजीद यजीद, और यजीद बाहर काट दो तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ।
لیکن اگر یزید کی بات نکل جائے گی پھر ان کا بنیاد ٹھک کر کے اتنا بڑا دین ہو اور ٹھک کر کے گر جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جیسے میں کہا کرتا ہوں، جس کوئی بندہ دیوبندی یا بریلوی اور اہل حدیث ہے، جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے میں بریلوی کیوں ہوں یا میں دیوبندی کیوں، سے میں کیا کہوں گا؟ جو یہ بتا ہی نہ سکتا ہو میں کیوں ہوں کیا ہوں، اسے کیا کہوں گا؟ جاہل کہوں کہ عالم کہوں؟ جس کو معلوم ہی نہیں ہم کون ہیں، ہماری لڑائی کیا ہے آپس میں. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، اختلاف بتاؤ، اختلاف مٹاؤ، مسلمان بناؤ. اختلاف بتاؤ کیا ہے بھائی؟ میں دیوبندی بننا چاہتا ہوں، دسو کس طرح بنا بھائی؟ چلو میں بریلوی بنانا چاہتا ہوں، دسو کس طرح بننا؟ میں اہل حدیث بننا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے بنوں؟ وہ کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ آپس میں سارے کرپشن کی دور کی پیداوار لگتی ہے مجھے، جو بتا بھی نہیں سکتے. یہ بھی نہیں بتا سکتے ہم کون ہیں، کیونکہ بتا دیں گے مر جائیں گے. جماعتیں بیٹے ختم ہو جائیں گی، اسلام آ جائے گا. اور جب تک جماعتیں اسلام نہیں آئے گا، جب تک جماعتیں ہیں اسلام نہیں آئے گا. جب جماعتیں ختم ہو جائیں گی، جنہوں نے کہ یہ نہیں کہنا بھائی پریزیڈنٹ کون بنے گا، جنرل سیکرٹری کون بنے گا، وزیر خزانہ تو میں نے بنا دیو نا، پیسے تو لین دین میں آپ ہی کر لاں گا، کمیشن میں آپ ہی کھا لاں گا. یہ سارے کے سارے کیا دین کو لائیں گے؟ جماعتیں ہی تو خانہ خراب کر رہی ہیں. یہ جتنی جماعتیں سیاسی ہوں یا مذہبی، یہ سارے بگاڑ پتہ کر رہے ہیں. میں نے آگے بتایا تھا میں اسلام کے ساتھ ہوں، پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہوں. پہلے نمبر پر اسلام ہے، پہلے نمبر پر اسلام ہے. اور اسلام کے نام پر آپ کو معلوم ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اللہ میں سمجھتا فرمائے. السلام علیکم.